آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو ایک بڑا اہم سوال اٹھاتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس راستے پر ہم چلتے ہیں اور جس مقصد کے لیے چلتے ہیں، ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ چلیں اس کہانی کا آغاز ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو اس کی بالکل جڑ میں ہے۔ یہ سوال آگے آنے والی ہر بات کی بنیاد بنے گا، تو اس پر غور کیجیے گا۔ اچھا، تو تصور کریں کہ کچھ نوجوان مسافر ہیں، بڑے پرجوش، اور وہ ایک بڑے شہر کی طرف ایک لمبے مشکل سفر پہ نکلتے ہیں، لیکن آخر میں ان کی منزل ناکامی پر ختم ہوتی ہے۔ ذرا ان کی مایوسی کا عالم سوچئے، اتنی محنت، اتنا لمبا سفر، اور پھر شہر کے دروازوں سے ہی انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اور وجہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک تصویر جو ان کے پاس نہیں تھی۔ تو جب اس کے ساتھیوں نے ہمت ہار دی، ان میں سے ایک نوجوان نے ایک بالکل مختلف فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، نہیں، میں ہار نہیں مانوں گا، اور اپنی ناکامی سے سیکھے ہوئے اس قیمتی سبق کو لے کر اپنے گاؤں واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اور یہیں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہی ناکامی، یہی تجربہ ایک نئی قسم کے لیڈر کو، ایک نئے رہنما کو جنم دینے والا تھا۔ گاؤں واپس آ کر وہ ایک نیا رہنما بن گیا۔ اس کی قابلیت کتابی باتوں پر نہیں تھی، نہیں، بلکہ اس کا سارا علم اس کے اپنی ذاتی تجربے سے آیا تھا۔ وہ اس راستے کی ہر ٹھوکر سے واقف تھا، اور یہی چیز سب سے بڑا فرق پیدا کرنے والی تھی۔ اور یہاں آ کر تو بات واقعی کمال ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اس نے اپنے تجربے کو، اپنی سیکھی ہوئی باتوں کو ایک پورے سسٹم میں بدل دیا۔ اس نے آنے والی نسل کو کامیابی کا ایک مکمل نقشہ، ایک سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ تھما دی۔ تو اب پکچر میں آتا ہے مسافروں کا دوسرا گروپ۔ اس نئی اور واضح رہنمائی کے ساتھ وہ شہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں؟ اور یہ سلائیڈ یہ بالکل صاف دکھا رہی ہے کہ دونوں سفروں میں کتنا بڑا فرق تھا، زمین آسمان کا فرق۔ یہ سب ایک اچھی اور مؤثر رہنمائی کا کمال تھا۔ اس بار کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا اور انہوں نے بڑی آسانی سے اپنی منزل پا لی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ عین کامیابی کے لمحے میں انہیں ایک ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ شہر میں داخل ہو چکے تھے، منزل مل گئی تھی، انہوں نے وہ کر دکھایا تھا جو ناممکن لگتا تھا۔ کامیابی مل گئی، یا شاید نہیں۔ جشن کا ماحول تھا، لیکن ایک نوجوان جس کا نام حامد تھا، اسے خوشی کے بجائے ایک عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور پھر اسے سمجھ آیا، گائیڈ نے شہر تک پہنچنے کا تو ایک ایک قدم بتایا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہاں پہنچ کر کرنا کیا ہے۔ اس کی نئی زندگی شروع ہونے کو تھی، اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں کہانی کے اصل سبق کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر حامد کی تیاری میں وہ کون سی اہم چیز تھی جو رہ گئی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو چلیں اس کہانی کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ سفر کیا ہے؟ یہ ہماری تعلیم یا کریئر ہے۔ شہر وہ ہے ہماری منزل، جیسے کوئی ڈگری یا نوکری۔ اور رہنما وہ ہے ہمارا استاد، جو ہمیں کیسے تو سکھا دیتا ہے، لیکن کیوں کا جواب اکثر ہم پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ منزل تک پہنچنا تو آدھا کام ہے۔ اصل کام جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے، وہ یہ جاننا ہے کہ وہاں پہنچ کر کرنا کیا ہے۔ یہی ویژن ہے، اور اس ویژن کے بغیر کامیابی بھی ادھوری لگتی ہے۔ اس لیے یہ کہانی صرف منزل پانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ جب کوئی اپنی منزل پا لے تو اس کا سفر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، ایک نیا راستہ کھلتا ہے جس پر چلنا ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، جب کوئی اپنی منزل تک پہنچ جائے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟